جو ہمارے نصیب میں ہے وہ تو ہمیں مل کے دے گا، یہ تو ہمارا ایمان ہے اور اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے لیے بہت انتظار کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو دل ٹوٹنے لگتا ہے اور ہمیں کبھی کبھی مایوس یا نا امید بھی ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید میری قسمت ہی خراب ہے، میری قسمت میں یہ خوشی ہی نہیں ہے، شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ مجھے بھول گیا ہے یا پھر مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن میری بہنوں، اگر آج آپ کا دل کسی چیز کے لیے بے چین ہے، میری ایک بات یاد رکھے، جو آپ کے نصیب میں ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے پہلے لے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اسے روک سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے ساتھ آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک اور اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہاں میں نے شروع میں کچھ آندھی کے کلپ بنائے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں یہ صبح کا منظر ہے، بس میں کچھ صفائی کرنے لگی تھی، تو میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر کے پردے ہٹاتی ہوں تاکہ کچھ تازہ ہوا اندر آ سکے، کیونکہ رات بھر بند رہنے کے بعد کچھ ہبس سی ہو جاتی ہے، تو میں بس صبح صبح اٹھ کے اپنے کمروں کے پردے ہٹا دیتی ہوں، اور جیسے ہی دھوپ تیز ہوتی ہے پھر میں ان کو دوبارہ لگا دیتی ہوں۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین ہوتی ہے۔ آندھی چلی تھی جس کی وجہ سے گھر میں بہت ڈسٹ ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا گھر بچوں والا اور جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، تو بس دروازے کھڑکیاں بند ہی نہیں، اس پہ بچے بار بار اندر باہر آتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر بہت گندا ہو جاتا ہے اور مجھے فوراً صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو چلیں اب چلتی ہوں میں اپنی ٹاپک کی طرف۔ میری بہنوں، ہم سب کی زندگی میں کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ جلدی جلدی پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ دیر سے۔ کوئی اچھا گھر چاہتا ہے، کوئی سکون چاہتا ہے، کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، اچھا رشتہ چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی اپنے رشتوں میں خوشی چاہتا ہے، اور جب یہ چیزیں ہمیں دیر سے ملتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن زندگی نے مجھے ایک بات سکھائی، جو چیز آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہے وہ وقت آنے پر ہر حال میں آپ کو مل کے رہے گی، چاہے راستہ لمبا ہو، چاہے انتظار زیادہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر وہ آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے تو وہ آپ کو مل کر رہے گی، اور اگر آپ کے مقدر میں نہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ جانتا ہے اور وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کرتی۔ یہاں میں اپنے بیٹے کے لیے میرا نان پڑا ہوا تھا، تو میں بس اس کو فرائی کر کے دے رہی تھی، گیس تو آ ہی نہیں رہی تھی، میں نے سلنڈر پہ ہی سارا کام کیا، کیونکہ اس نے آفس جانا، تو بس میں جلدی جلدی اس کے لیے ناشتہ تیار کری تھی، باقی بچوں کے لیے میں نے بعد میں کیا تھا۔ تو جب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، تو اگلی باتیں آپ کو بتانے سے پہلے اگر آپ نے یہاں تک میرے ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور کیا آپ بھی اسی طرح ہی جلدی چاہتے ہیں، یا جب آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو کیا آپ بھی مایوس ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے، دیر ہو یا جلدی وہ اللہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے، بس وقت آنے پر۔ تو چلو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اپنی ٹاپک کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ ہم اکثر دوسروں کو دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کی زندگی کتنی اچھی ہے، فلاں مجھ سے آگے نکل گیا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کی کہانی الگ ہوتی ہے، ہر کسی کی قسمت بھی علیحدہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کی طرف دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تاخیر بھی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، جو چیز ہمیں آج نہیں ملی ممکن ہے کل بہتر صورت میں ہمیں مل جائے۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال بھی دینا چاہوں گی۔ کیا کبھی آپ نے ایک چھوٹا سا بیج زمین میں دیکھا ہے کہ ڈالا جاتا ہے، وہ اگلے ہی دن درخت نہیں بن جاتا، اسے وقت لگتا ہے، پانی لگتا ہے، صبر لگتا ہے، پھر ایک دن وہ سایہ دینے والا درخت بن جاتا ہے۔ اور بالکل ہماری دعاؤں کا بھی یہی ہے
کہ وہ اللہ کے ہاں جاتی ہیں اور جب قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری فوراً قبول بھی کر لیتا ہے، یہ نہیں کہ ہر دعا دیر سے ہی قبول ہوتی ہے، ہماری بہت سی دعائیں فوراً قبول بھی ہوتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں اس بات کو، جب ہم بیمار ہوں یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو ہم اللہ سے فوراً دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے اور ہمیں شفا عطا کرتا ہے، یا ہمارے گھر والوں کو جو گھر میں کوئی بیمار ہو ان کو بھی صحت عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہر دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں اپنی ہر دعا اللہ تعالیٰ سے کے سامنے رکھتی ہوں۔ کچھ دعائیں میری اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو اس میں گھبراتی نہیں یا نا امید نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب بہتر وقت ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ میں نماز پڑھتی ہوں، میں تسبیح کرتی ہوں اور اللہ کے آگے رو رو کے دعا مانگتی ہوں، تو وہ اللہ سب جانتا ہے، وہ دلوں کے راز بہتر جاننے والا ہے۔ اس لیے نا امید یا مایوس نہ ہو، بس اس وقت کا انتظار کریں جب آپ کی دعا قبول ہونی ہے، دیر ہو یا سفید، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ پھر وہ سایہ دار درخت بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں وقت مانگتی ہیں۔ اگر آج آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہو، اللہ خاموش ہو سکتا ہے لیکن بے خبر نہیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اس سے بہتر دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسروں کے پاس جو ہے وہ آپ کے لیے ابھی بہتر نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور دے گا، اور ہم وہ چیز کیوں مانگیں جو دوسروں کے پاس ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں، جو ہمارے پاس بہتر ہے اسی پہ شکر ادا کریں اور اسی میں برکت کی دعا مانگیں۔ اپنے نصیب پر یقین رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں، اپنی دعائیں جاری رکھیں اور نا امید نہ ہوں۔ پورا یقین رکھیں جو آپ مانگ رہی ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں بہت سی جلدی مایوس یا نا امید ہو جاتی ہیں، وہ بس چاہتی ہیں ادھر ہم نے دعا مانگی تو ادھر ہی قبول ہو جائے۔ میری بہنوں ایسا نہیں ہوتا، بہت سی خوشیاں ہمیں وقت پر ملتی ہیں اور بہت سی خوشیاں صبر کے بعد ملتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی چیز واقعی آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہے تو وہ پوری دنیا بھی آپ سے نہیں چھین سکتی، اور اگر نہیں لکھ گئی تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو نہیں دے سکتی۔ یہاں میں آپ سے ایک اور بات کا ذکر بھی کروں گی کہ میں بھی کافی عرصے سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگ رہی تھی جو کہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت عرصہ، سال 2 سال سے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، لیکن مجھے اب اندازہ ہوا کہ وہ قبولیت کا وقت نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اب میری وہ دعا قبول کی ہے۔ تو یقین کریں اتنے اچھے طریقے سے کہ مجھے جتنا میں نے سوچا تھا مجھے اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا اجر دیا ہے۔ میں بالکل بے صبری نہیں ہوئی تھی، میں نے صبر کر کے بیٹھی تھی اور میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں نے یہ معاملہ تیرے اوپر چھوڑا ہے، تو ہی اس کا بہترین حل نکالنا اور ہمارے لیے وہی فیصلہ کرنا جو بہتر ہو۔ اور یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا فیصلہ کیا، اتنا بہترین فیصلہ کیا کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں دفعہ بھی شکر الحمدللہ کروں تو کم ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ بے صبری نہ کریں، بس اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور انتظار کریں کہ وہ آپ کی دعا کب قبول کرتا ہے۔ یہاں آج میں نے بھنڈی گوشت بنایا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا سارے قریب، یہاں میری لائٹ چلی گئی تھی تو اس لیے اندھیرے میں یہ سین بنا تھا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ آپ کسی دعا کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اللہ کا وقت مقرر ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، ضرور ملے گا اور آپ تک پہنچے گا، اور جو نہیں ہے وہ آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بس صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھیں اور جلدی نہ ڈالیں، اور اپنی پوری امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ضرور عطا کرے گا، اور اپنی دعائیں جاری رکھیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی یہ دعا رکھی ہے کہ انشاءاللہ میرا چینل ضرور کامیاب ہوگا اور میرا واچ ٹائم ضرور پورا ہوگا، مجھے پوری امید ہے، کیونکہ میرے سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔